حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مل کے کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کسی صحابی کا ذکر ہے تو آپ نے کھل کے کہا کریں رضی اللہ، اس طرح نا عقیدے کا اظہار ہوتا ہے، آپ کے درجات میں نیکیاں بھی لکھی جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اتنے خوبصورت صحابی ہیں، یہ وہ صحابی ہیں رنگ کے کالے ہیں، حبشی ہیں، لیکن حضور کو وضو کروایا کرتے تھے۔ اچھا پھر وضو بھی کون سا؟ تہجد والا۔ یہاں پہ ایک مسئلے کی بات سمجھ لیں، تہجد کی نماز ہمارے لیے نفل ہے، ہمارے لیے کوئی پڑھے تو بڑی اچھی بات ہے، کوئی نہ پڑھے تو گناہ گار ہے، لیکن جو نبی ہوتے ہیں نا، نبی، ان کے لیے تہجد فرض ہے، ان کے لیے تہجد ہے۔ اچھا حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد والا وضو کروایا کرتے۔ ایک دن حضور کا نا درائے رحمت جوش میں تھا تو کہنے لگے ربیعہ کچھ مانگ لے۔ آپ حضور کی شان کریمی تو دے، اور ربیعہ کچھ مانگ لے۔ کوئی وڈا سیٹ سانو کہے نا وہ کچھ مانگ لے تو آپ بھی پھر کوئی وڈی شاہی منگی دی ہے نا جی، کوئی لین کلوزر تو کٹتے آپ نہیں منگا گے۔ تو حضور فرمانے لگے کہ اور ربیعہ کچھ مانگ لے، تو پتہ کیا مانگا؟ حضور سے کہنے لگے حضور جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے، جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ حضور فرمانے لگے جا تجھے دیا۔ یہ حضور کی تعلیمات۔ اب آئیں ذاتی معاملات پہ۔ ایک دن نا حضور کو وضو کروا رہے تھے حضرت ربیعہ بن کعب، حضور نا وضو کرتے جا رہے ہیں تو اچانک حضور فرمانے لگے ربیعہ تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ ربیعہ تو، میں نے آج تک ایسا کوئی سیٹھ، کوئی وڈیرا، کوئی بابا میں نے نہیں دیکھا کسی نے اپنے خادم سے کہا ہو کہ تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ انہوں پتا سارا خرچہ مینوں ہی پینا ہے، سارا خرچہ مینوں ہی پینا ہے، میں نے نہیں دیکھا، لیکن یہ حضور کی تعلیمات ہے۔ ربیعہ تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ وہ کہنے لگے حضور میرا رنگ کالا ہے، کاروبار ہے نہیں، گھر میرا ہے نہیں ہے، میں تو بس آپ کی خدمت کرتا ہوں، اللہ مجھے نواز رہا ہے تو بس گزر بسر ہو رہا ہے۔ حضور خاموش ہو گئے۔ دوسرے دن پھر وضو کروا رہے ہیں، حضور نے پھر کہا ربیعہ تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ ربیعہ تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ حضرت ربیعہ فرماتے ہیں کہ میں پھر وہی جواب دیا کہ حضور میرا رنگ کالا تے کو جا میں ہےگا ماں تو مینوں تک کول نہیں بٹھاتا، میرے سے تو کوئی جلدی سلام ہی نہیں لیتا، رنگ کا میں کالا ہوں، نہ میرے پاس کاروبار ہے، نہ میرے پاس زمینیں ہیں، نہ رہنے کو کوئی رہائش ہے۔ تو حضور خاموش ہو گئے۔ تیسرے دن وضو کروا رہے ہیں اور وہ سوچ رہے ہیں، اور حضرت ربیعہ دل میں سوچ رہے تھے ربیعہ اچھا تو بندہ ہے، جب نبی کریم تجھے کہہ رہے ہیں کہ تو شادی کیوں نہیں کرتا تو کہہ دینا کہ یا رسول اللہ جی میں کہو کہ کر لیں گے، تو کہہ دینا، تو کہہ دو صحیح نا، وہ نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سارے خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دی ہیں، وہ تو کہہ دو صحیح نا، تو اپنی مصیبت رکھ تو صحیح نا، جب نبی تجھے کہہ رہے ہیں کہ تو شادی کیوں نہیں، تو کرنا، تو بات تو کر۔ تیسرا دن ہوا تو آپ وضو فرما رہے ہیں، وضو کروا رہے ہیں، حضور وضو کیے جا رہے ہیں، حضور فرمانے لگے ربیعہ پانی مو گیا، وضو ہو گیا۔ اب وہ دل میں تڑپ تھی کہ آج پھر حضور پوچھیں گے، لیکن حضور پوچھے ہی نہیں، وضو ختم ہو گیا، برتن سائڈ پہ رکھا، جانے لگے مسجد سے، ابھی باہر جانے لگے تو حضور نے نا مسکرا کر پیچھے سے آواز دی اور ربیعہ بات سن۔ جب پاس آئے نا تو حضور فرمانے لگے اور تو شادی کیوں نہیں کرتا، اور تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ تو وہ حضرت ربیعہ فرمانے لگے حضور جی میں کہندے جے کر لیں گے۔ پھر حضور فرمانے لگے فلاں قبیلے کے پاس جا، اس کے سردار کے پاس، قبیلے دے سردار کے پاس جا۔ کس کو بھیج رہے ہیں؟ سیاہ فام کو، رنگ کالا، کوئی جلدی سلام نہ لے، رنگ کالا، رہنے کو رہائش نہیں، جیب میں پیسے نہیں، اس سردار کے پاس جا اور جا کے کہنا مجھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیں۔ یعنی حضور کو پتہ ہے۔ چنانچہ حضرت ربیعہ بن کعب گئے اس قبیلے کے پاس، انہوں نے پوچھا وہ سردار کدھر ہے؟ انہوں نے اشارہ کیا جی وہ سردار بیٹھے، تو آ کے کہا جی مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف سے بھیجا ہے، تو حضور کا فرمان ہے، حکم ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو۔ یہ جو بیٹیوں کے معاملات ہوتے ہیں نا، یہ بڑے حساس ہوتے ہیں، دل کے بڑے قریب ہوتی ہیں نا جی۔ ہمارے بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ پترا کر دے تو پتر تے گٹھے کر لے، پتر کر دے تو پتر تے گٹھے کر لے، تو پڑا ہوگا آخری وقت میں تیرے کپڑے پیشاب میں لت پت ہوں گے، کسے پتر لاگے نہیں لگنا۔
وہ بیٹی آئے گی اپنے سسرال سے بھاگ کے اجازت مانگ کے کہ میرا پتر میرا ابا آخری وقت ہے، تینوں پیشاب دے وچ چکے گی، تیرے کپڑے بھی صاف کرے گی. یہ بیٹیاں ہی ہوتی ہیں جو آتی ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک بندے کے 7 بیٹے تھے تو وہ ہر دفعہ ہی دعا مانگتا یا اللہ پاک مینوں کہ تھی دے دے، کہ مینوں تھی دے دے. تو کسی نے پوچھا یہ تھی نال لینا پیار؟ وہ کہندا کوئی تے ہوے نا میرے مرن تے جڑا سچے دل نال ہوے، کوئی تے ہوئے گا نا. یہ 7 پترا نہیں، یہ تو جائیداداں ونڈتے ہون گے اس ٹائم تے. جو بیٹی کے معاملات ہوتے ہیں نا یہ دل کے بڑے قریب ہوتی ہیں. تو باپ گھر گیا، اپنی اہلیہ کو بتایا کہ ہماری بیٹی کے لیے وہ سیاہ فام کے لیے رشتہ آیا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ اس سے کر دو. تو بیٹی کی ماں نے باپ کی طرف دیکھا اور باپ نے ماں کی طرف دیکھا. اندر سے ایک لڑکی کی آواز آئی، ابا میرے رشتے کے لیے دیر نہ کرنا، اگر نبی نے بھیجا ہے تو میرے رشتے کے لیے دیر نہ کرنا، جیسے نبی کہہ رہے ہیں آپ کر دیں. مجھے امید ہے کہ رب رسول مجھے ضائع نہیں فرمائیں گے. مجھے امید ہے کہ میرا رب اور میرا رسول مجھے ضائع نہیں فرمائیں گے. آپ نے رشتہ دے دیا. آپ نے یہ کہا کہ آپ مکہ شریف جائیں، آپ تیاری کریں، ہم کچھ عرصے کے بعد آئیں گے، پھر آپ کی شادی ہوگی. تو حضور نے نا بڑا اہتمام کیا. صرف یہ نہیں کہا کہ ربیہ تو شادی کیوں نہیں کرتا، اب سارا اہتمام کیا. حضور فرمانے لگے ایک صحابی سے، حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرمانے لگے حارثہ تیرا ایک مکان خالی ہے، ایک کمرہ چاہیے. یا رسول اللہ حاضر. حضور کرنا کیا ہے؟ میرے ربیہ کی شادی ہے، میرے ربیہ کی شادی ہے، وہ اپنی دلہن لائے گا، اس میں رکھے گا. حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی مجلس ہے، حضور فرما رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں. حضرت بریدہ اسلمی سے کہنے لگے بریدہ کھجور کی گٹلی کے برابر سونا چاہیے. یا رسول اللہ حاضر ہو جائے گا. حضور کوئی حکمت کوئی حکم کرنا کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے میری ربیہ کی شادی ہے، وہ گٹلی جو سونے کے برابر آئے گی، جو سونا آئے گا، میرے ربیہ کی شادی ہے، اس نے حق مہر دینا ہے. یعنی حضور انتظام کر رہے ہیں، رہائش کا بھی، حق مہر کا بھی. قربان جائیں. حضور نے حضرت عثمان غنی کی طرف منہ کیا، چہرہ مبارک کیا. حضرت عثمان غنی سے فرمانے لگے او میرے عثمان، ایک مینڈا ایک بکرے کا انتظام کر، میرے ربیہ کا ولیمہ ہے. کتنا عظیم گھر تھا جس کے لیے حضور نے پسند کیا کہ میرے ربیہ کے لیے وہ گھر ہو. پھر کتنا عظیم وہ ولیمہ ہوا، شادی ہوئی، ولیمہ ہوا. تو سارے یار دوست حضرت ربیہ کے فرمانے لگے او یار بڑا تیری قسمت ہے، حضور نے خود تیرے لیے رشتہ ڈھونڈا، خود شادی کی، خود سارے معاملات کیے. تو ذرا جملے سنیے حضرت ربیہ کے. حضرت ربیہ فرمانے لگے یار میں کوجا کلوٹا، رنگ میرا کالا، مجھ سے تو جلدی کوئی سلام بھی نہیں لیتا تھا. یہ تو کرم نوازی ہے حضور کی کہ مجھے یہاں تک لے آئے. یہ تو حضور کی کرم نوازی ہے. تو یہ کہہ دینا کہ یہ دا ذاتی معاملہ ہے، یعنی کہ ساری زندگی ایک مرید پیر کی خدمت کرتا رہے، ایک پیر کی خدمت کرتا رہے، اور جب اس پہ کڑا وقت ہے تو وہ پیر صاحب کیا کہتے ہیں یہ دا ذاتی معاملہ ہے. حضور نے ہمیں یہ سوچ نہیں دی.